آئیے ہم تمام سامعین آقائے کل ختم الرسل کی بارگاہ بے کسرہ میں محبت سے درود پاک پیش کر لیں اور جھوم جھوم کے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رسالت والے رسالت پر ایک بار اور بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ توجہ حاضر رہے اور مصرے کا تیور دیکھیے گا۔ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے، سجدے تو سب نے کیے، پر اس کا نیا انداز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے۔ اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے۔ اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ واقعی سجدہ لوگ کرتے ہیں تو آج کے زمانے میں ایئر کنڈیشن مسجد ہے، ٹائل پتھر سے لیش مسجد ہے، زمین شاندار ہے، سجدے کے بعد لگتا ہی نہیں کہ ماتھے میں کوئی دانہ ریزہ اور رمل کا حصہ چبھ رہا ہو۔ آرام و عافیت کا حال یہ ہے کہ لوگ اے سی شدہ مسجدوں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اتنے سارے آشائش و آرام کے باوجود بھی آدمی نماز سے قطرا رہا ہے۔ اما غلامی حسین میں اپنے آپ کو لگانے اور نعرہ لگانے اور ان کی ذات سے وابستہ بتانے میں کافی تیز ہے یہ مسلمان، مگر جب نماز پڑھنے کی بات آتی ہے تو مؤذن کی صدا اس کے کانوں سے نہیں سروں سے گزر جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پرندوں کو بلایا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اذان کے ذریعہ کسی دوسری مخلوق کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ مسجدوں میں اب صرف اجنہ اور فرشتے آ کے نمازیں پڑھیں گے۔ اتنی آشائش، آرائش اور تمام تر سہولیات کی موجودگی میں بھی بندہ نماز سے اس طرح قطرا رہا ہے۔ حسین اعظم کی نماز کا جواب نہیں ہے۔ آقا حسین نے مدینۃ الرسول کو چھوڑ کر مکہ المکرمہ کا صدمہ اپنے دل میں بسا کر ریتیلی زمین پر پہنچے، جسے میدان نینوا کہتے ہیں، جسے کرب و بلا کہتے ہیں، اور وہاں بھی سجدہ ان سنگریزوں میں کیا، ان ریتیلی زمینوں میں کیا، ان کنکروں میں کیا جن کی ایک ایک نوکیں ماتھوں اور ناکوں میں چبھنے کے قابل تھے۔ میں بتانا چاہوں گا کہ حسین نے وہاں بھی سجدہ نہ چھوڑا، معذوری پیش کر لیا ہوتا۔ اب جب ایسی نماز کا معاملہ ہوگا، ایسا سجدہ ہوگا، ایسی عبادت ہوگی تو کیوں نہیں خدا اسے پسند کرے گا۔ تبھی تو شاعر کا تخیل ہے کہ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نمازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدہ تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔
نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. پھر دو شعر آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھتا ہوں، توجہ کریں. شاعر کہتا ہے آئین مشیت کا شناسا ایسا، آئین مشیت کا شناسا ایسا، جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا. آئین مشیت کا شناسا ایسا، جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا. توجہ کریے گا، اور میں مصرے کے تیور پر توجہ گامزن کرانا چاہتا ہوں. آئین مشیت کا شناسا ایسا، جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا. کیوں فخر سے جھومینا رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نماسا ایسا. کیوں فخر سے جھومینا رسول عربی. آدمی بچیوں کی تعلیم و تعلم پر گہری توجہ فرما کر اچھے مکان، اچھی رشتہ داری سے اسے بیاہ دیتا ہے. جب نواسا ہوتا ہے تو لاڈ و پیار و محبت سے پالا جاتا ہے، مگر ہاں ضروری نہیں ہے کہ اس کے کارنامے نانا کو خوشحال کر دیں، اس کے وصول نانا کی زندگیاں بحال کر دیں، اس کے حالات و معاملات نانا کو خوش کر دیں. مگر واقعی مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے نواسے سے جس خوشی کا اظہار کیا ہے اس کا جواب نہیں ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پیدا ہوتے ہی میں نے کان میں اذان پڑھا تھا اور کہا تھا یہ زبان فضیلت ترجمان اللہ کے رسول کی ہے، اے حسین تیرے نانا کی ہے، اس کی لاج رکھنا ہوگی. حسین نے بزبان حال عرض کیا تھا نانا جان اس کی لاج کا حال یہ ہوگا کہ ہم تپتی ریت میں بھی پہنچ کر اسلام پر، قرآن پر، اصول اسلام پر اس طرح عمل پیرا ہوں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی. اتہاس کا پنہ حیرت زدہ ہوگا، تاریخ کے اوراق پلٹ جائیں گے کہ آج تک ایسا مرد مجاہد نظر نہ آیا جس کے قدموں میں تمام آدمی طوفان آنے کے باوجود بھی پائے سے بات کو لغزش نہ آئے، قدموں میں جنبش نہ آئے. قسم خدا کی جب ایسا نماسا ہوتا ہے تب تو نانا کو ناز ہوتا ہے. شاعر کہتا آئین مشیت کا شناسا ایسا، جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا. کیوں فخر سے جھومے نا رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نماسا ایسا. دو شعر اور آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر توجہ حاضر ہو تو پیشگی کہہ دیں سبحان اللہ، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. پھر ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں یا حسین یا حسین یا حسین. شاعر کہتا ہے بار الہ، یہ کون شاعر ہے؟ جوش ملیحہ وادی گویا ہوتا ہے. کہتا ہے بار الہ نوحہ سناتا پھرتا، اے بار الہ نوحہ سناتا پھرتا، تاروز حشر اشک بہاتا پھرتا. اے بار الہ نوحہ سناتا پھرتا، تاروز حشر اشک بہاتا پھرتا. امداد نہ کرتے جو کربل میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا. امداد نہ کرتے جو کربل میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا. کون باندھا تھا؟ جلدی باندھو، قاعدے سے باندھو. ایسے ہی لوگوں کا سامان کوئی اور لے کے چلا جاتا ہے اور وہ دوش دیتے ہیں کہ حفاظت نہیں ہو پاتی. آپ مسجدوں میں آتے ہیں اپنی نئی جوتی پہن کر تو ضروری نہیں ہے کہ اسے چھپا کے رکھیں، ساتھ ہی ضروری نہیں ہے کہ صرف اللہ پر توکل کر کے اسے چھوڑ جائیں، ساتھ ہی ساتھ اسے چھپا کے بھی رکھیں، احتیاط کر کے رکھیں، تب جا کر کے محافظت ہوتی ہے. خالی توکل سے چیزیں جس کے حق میں ہوں گی چلی جائیں گی، جب ایسے ہی اٹکایا جائے گا تو لٹک نہیں جائے گا.
توجہ حاضر کرے، میں کہنا چاہتا ہوں قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے باب دعل اعلان فرمایا ہے اور ارشاد ہوتا قل، محبوب کہہ دیجئے، بتا دیجئے، لوگوں کو انفارمیشن دے دیجئے، یا رسول اللہ آپ آگاہی عطا کر دیجئے، کیا لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم لوگوں سے تبلیغ دین پر یا دین اور شریعت کے پہنچانے پر قرآن جیسی باعظمت اور باوقار رہنمائی یافتہ کتاب عطا کرنے پر میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کرتا، کوئی مطالبہ نہیں کرتا۔ کیا کرتے ہیں؟ الا المودۃ فی القربى، مگر میں اپنے قرابت داروں کی محبت کا مطالبہ کرتا ہوں، اپنے اہل بیت اطہار سے محبت کا مطالبہ کرتا ہوں۔ ٹھہریں اور ذرا دل کے اتھاہ گہرائیوں میں ڈبکیاں لے کر معائنہ کریں۔ اللہ اپنے محبوب سے کہلوا رہا ہے، آقا کہہ دیں، قل، فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، جو میں نے قرآن پہنچایا ہے، اسلام پہنچایا ہے، ایمان پہنچایا ہے، راہ روی عطا کی ہے، راہ ہدایت عطا کیا ہے، اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کسی چیز کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قرابت داروں سے محبت کرنا ہوگی تمہیں، بس یہی صلہ مانگتا ہوں، یہی بدلہ مانگتا ہوں، یہی اجر مانگتا ہوں کہ میری اہل بیت اطہار سے تم محبت کرو۔ اب ذرا اندازہ کریں اور غور فرمائیں، قرآن کا یہ بیان ہے، میرے آقا علیہ تحیت و ثنا سے میرا اللہ کہلوا رہا ہے کہ کہہ دیں، محنت شاقہ کی ہے میں نے، مکہ المکرمہ کی زمین پر بیل کی اوجھڑیاں میری پیٹھ پر ڈالی گئی ہیں، حالت نماز میں مجھے تمام طرح کی دقتیں دی گئی ہیں، اسلام کے پھیلانے میں میری راہوں میں کانٹے بچھائے گئے ہیں، اما میری جوتیوں میں میرے خون بہہ کر پہنچے ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ مجھے احد میں پتھر مارا گیا ہے، بدر میں ستایا جانے پر آمادہ کیا گیا ہے، تمام دقتیں، مشقتیں اور کٹھور پریشرم اٹھا کر میں نے قرآن پہنچایا ہے، اسلام دیا ہے، اصول دیا ہے، قانون دیا ہے، نماز دیا ہے، زکوٰۃ دیا ہے، حج دیا ہے۔ اب ہم تم سے اس کا بدلہ اس حال میں نہیں چاہتے کہ تم کوئی روپیہ دے دو، کوئی پراپرٹی دے دو، کوئی پیسہ دے دو، کوئی اصول و ضابطہ بنا کر اس کا بدلہ ہمیں عطا کر دو، نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد و اہل بیت اطہار سے تم محبت کرنے لگ جاؤ۔ اب ذرا اندازہ کریں، جب رب اپنے رسول سے یہ بات کہلوا رہا ہے تو یہ بات ظاہر و باہر ہے کہ اللہ چاہ رہا ہے کہ رسول اللہ کی اولاد سے یہ عوام الناس محبت کریں، یہ ایمان والے محبت کریں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانے محبت کریں، یہ قرآن کے ماننے والے محبت کریں، یہ اسلام کے شامیانے تلے بسیرا کرنے والے محبت کریں، مصطفیٰ جان رحمت کے دامن کرم سے وابستہ ہونے والے محبت کریں۔ اگر وہ محبت اہل بیت اطہار سے اپنے سینے کو خالی رکھتے ہیں تو یہ بات کلیئر کٹ ہے کہ وہ اللہ کی رضا نہیں چاہتے، اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت ان کے دل میں ہو۔ ہاں، یہی بدلہ ہوگا جب بندہ رسول اللہ کی اولاد سے محبت کرے گا کہ نبی نے جو کچھ پہنچایا، کٹھور پریشرم اٹھایا، محنت شاقہ فرمایا، اس کے بعد اب بدلہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کی اولاد سے محبت کیا جائے۔ توجہ حاضر کریں، اور میں آپ کو بتا دینا چاہوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے بعد اللہ کا کرم ہوا، اب حضرت سیدنا سرکار امام حسن نامی ایک ایسی شخصیت کا تولد ہوا جس کے نام پاک اتنے باعظمت ہیں اور اتنے حلیم الطبع تھے آپ، اس طرح بردبار تھے آپ، اتنا زیادہ مصطفیٰ جان رحمت کے اطاعت شیار تھے آپ، حتیٰ کہ آپ جسم میں بھی مصطفیٰ جان رحمت کی شبیہ تھے، مشابہ تھے۔ جب آدمی اچانک حضرت امام حسن کو دیکھتا تو حیرتوں میں ڈوب جاتا کہ یہ نبی ہیں یا حسن ہیں، یہ نبی ہیں یا حسن ہیں۔ حدیث شریف کی عبارت ہے کہ آپ اپنے بدن کے آدھے حصے سے اوپری اور بالائی حصے تک پوری باڈی کو مصطفیٰ جان رحمت کے مشابہ رکھتے تھے۔ کیا مطلب؟ آپ کا پورا وجود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شباہت پر تھا۔ اس طرح کا حال تھا حضرت سیدنا سرکار امام حسن کا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو
تو مصطفیٰ جان رحمت کو خبر دی گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. جب گھر تشریف لے گئے تو سفید کپڑے میں لپیٹ کر، امام حسن کا نام حسن نہیں تھا، اور مصطفیٰ جان رحمت کی گود میں دیا گیا. سرکار نے یوں سیدھا کیا، مسکرا کے فرماتے ہیں بچہ نہایت ہی انوکھا ہے. داہنے کان میں اذان پڑھی، بائیں کان میں اقامت پڑھی. یہ سبق بھی یاد رہے. آج کل لوگوں کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مؤذن کو بلوا کر دروازے پر اذان دلوا دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے کام ہو گیا. ایسا کچھ نہیں ہے. بچے کے داہنے کان میں اذان پڑھی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت تکبیر پڑھی جاتی ہے. یہ بات یاد رہے. بہتر یہ ہے کہ 3 بار اذان پڑھی جائے اور 3 بار تکبیر پڑھی جائے. پھر اس کو جس نام سے موسوم کرنا ہو وہ نام بتا دیا جائے اس کے کان میں کہ تمہیں آج سے اسی نام سے بلایا جائے گا، پکارا جائے گا. آقا علیہ السلام نے نظر ڈالی حضرت مولائے کائنات پر اور کہتے ابو الحسن مجھے بتاؤ تو صحیح اس بچے کا تم نے نام رکھا کہ نہیں رکھا. حضرت علی کہتے یا رسول اللہ میری کیا جرات ہے جو میں اس بچے کا نام رکھتا. آقا آپ تشریف لائے ہیں، آپ کا حق ہے، آپ فرمائیں اسے کس نام سے موسوم کیا جائے، اس بچے کا کیا نام رکھا جائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش تھے، کچھ فرمایا نہیں تھا. تب تک طائر سدرہ اتر پڑے. حضرت جبریل امین آ گئے، ادب سے عرض کرتے یا رسول اللہ رب ذوالجلال نے اس بچے کی پیدائش پر بشارت دی ہے، خوشخبری سنائی ہے، اور میں بھی خوشخبری دے رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کا نام لے کر آیا ہوں. اس کا نام شبر پر امام حسن ہوگا. شبر یہ عبرانی لفظ ہے اور عبرانی لفظ کی عربی حسن ہوگی. یہ نام اللہ رب العزت نے جنت میں پہلے سے چھپا کے رکھا تھا. اس سے پہلے آج تک کسی انسان کا یہ نام نہیں رکھا گیا ہے. لیجئے یہ اللہ کا عطا کردہ نام ہے، اس کا نام حسن رہے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب امام حسن کے منہ میں ڈالا، اجوا کھجور چبا کے منہ میں لگایا. پھر حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں میرے آقا ایک بات اور ہے، وہ غم کا اظہار ہے، میں آپ کے ساتھ شامل ہوں. عرض یہ ہے کہ یہ وہ بچہ ہے جسے لوگ زہر دے دیں گے، یہ وہ بچہ ہے جس کی جان لے لی جائے گی، یہ وہ بچہ ہے جسے زہر حلال پلا دیا جائے گا. یا رسول اللہ یہ وہی ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز پڑی ہے. حضرت علی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں ھذا سید یصلح اللہ بین یدیہ، اللہ تعالی اسے سید بنا کر بھیجا ہے. یہ سردار ہے اور اس کے ہاتھ پر 2 جماعتوں کے درمیان اللہ تعالی صلح فرما دے گا. یصلح اللہ بین یدیہ فئتین، 2 جماعتوں کے بیچ اللہ تعالی اس سے صلح فرمائے گا. یہ فرمان جاری ہو رہا ہے. گویا اعجاز ہے مصطفیٰ کا، معجزہ ہے میرے آقا کا. نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ میں تو وصال کر جاؤں گا، میرے بعد یہ بچہ جوان ہوگا تو امت بٹنے لگے گی، 2 ٹکڑوں اور حصوں میں بٹ جائے گی. اب انہیں دونوں کو یہ صلح کرائے گا اپنی ذات سے، اپنے معاملات سے، اپنے حالات سے، اپنی کرسی اور اپنا تخت دے کر، اپنے تخت سے دستبردار ہو کر. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں واقعتاً یہی ہوا. آپ ذرا اندازہ کریں اور غور فرمائیں. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی باعظمت اور باوقار شخصیت کے حامل تھے. کیوں نہ ہوتے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس سورہ رحمان میں جو لولو کا ذکر فرمایا ہے، اس ذکر میں یہ وہی دونوں موتی ہیں جو دونوں دریا سے جدا ہوتے ہیں. ایک کو حسن دوسرے کو حسین کہتے ہیں. حضرت امام حسن کی عظمت اس طرح سے بحال ہے، ساری دنیا امام حسن سے زور سے محبت فرماتی کہ حضرت امام حسن نے ایک شادی کی بس نہ کیا، دوسری کی اس پر بھی بس نہ کیا، تیسری کی اس پر بھی بس نہ کیا. حضرت امام حسن نے
99 शादी अपने जीवन परिचय में फरमाई थी, 99 निकाह किया था। हजरत मौलाए कायनात ने अहले कूफा को मुखातब करके कहा था, अहले मदीना को भी मुखातब करके कहा था, अहले हिजाज और अहले इराक को भी मुखातब करके कहा था कि अम्मा तुम अपनी बेटियां इमाम हसन से न ब्याह हो, ये निकाह करके तलाक दे देते हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी की बेटी के साथ ऐसा हो। लोगों ने पुरजोश अंदाज में हजरत मौलाए कायनात को जवाब दिया और कहा हमें रसूलुल्लाह की वो हदीस याद है कि मेरे आका ने फरमाया है कयामत के दिन सबकी निस्बतें और रिश्तेदारियां मुनक़ते हो जाएंगी, मेरी रिश्तेदारियां बाकी होंगी, मेरा रिश्ता कायम और दायम होगा। इसलिए हम अपनी बेटियों का निकाह हसन से करते हैं कि भले तलाक दे देंगे मगर रिश्ता हो जाएगा नबी के बेटे से, और जब ये रिश्ता होगा तो ये यहाँ भी मुनक़ता नहीं होगा और क़यामत में भी कायम और दायम रहेगा। इस नीयत से हज़रत इमाम हसन से पूछा गया आप ऐसा क्यों करते हैं, आप अच्छा नहीं करते हैं, निकाह करते और तलाक दे देते हैं। हज़रत इमाम हसन ने फरमाया कसम वल्लाह की मेरी कोई मंशा नहीं है, कोई आरज़ू नहीं है, कोई मेरी बात और सोच नहीं है, बस सिर्फ बात है तो यही है कि मैं किसी की बेटी को मुस्तफ़ा जाने रहमत के घर की बहू बना दूं तो वो आदमी मेरे घर से मुंसलिक हो जाएगा, और जब मेरा रिश्तेदार हो जाएगा तो वो यहाँ भी रिश्तेदार होगा और मैदान महशर में भी रिश्तेदार होगा। सिर्फ इसी कयाम की बुनियाद पर, इसी डोर के जुड़ जाने की बुनियाद पर, इसी ताल्लुकात के गहरापन हो जाने की बुनियाद पर मैं लोगों की बच्चियों से निकाह करता और उन्हें तलाक दे देता हूँ। आप जरा अंदाजा फरमाएं और गौर करें। इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने जमाने के बड़े बावकार फर्द और शख्स रहे हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत आपको अपने शाने पर बिठाकर मदीना शरीफ की गलियों में टहला करते थे। एक बार टहल रहे थे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर या गालिबन अब्दुल्ला इब्ने उमर ने नजर पड़ी, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी बहुत ठीक ठाक है, बहुत अच्छी है, इसलिए कि आपके कांधे पर ये बच्चा सवार है, इसकी सवारी आप हैं। सवारी का जवाब नहीं है। ऐसा दर्जा वाला किसे मिले जो नबी के कांधे पर बैठकर टहल रहा हो गलियों में, वाकई सवारी का जवाब नहीं है। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने पलट के फरमाया मियाँ यही ना देखो कि सवारी का जवाब नहीं है, ये देख लो कि सवार का भी जवाब नहीं है। जो मेरे कांधे पर सवार है इसका भी जवाब नहीं है, ये भी बड़ा अनमोल है। ये जुमले मुस्तफ़ा बता रहा है, फरमाने रिसालत में आपसे आगाही हासिल हो रही है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के इरशाद से पता चल रहा है कि इमाम हसन की अजमत ये है कि नबी के कांधे पर अमा नहीं नबूवत के कांधे पर बैठकर मदीने की गलियों में टहल रहे हैं। जो नबूवत के कांधे पर बैठता होगा उसकी अजमत कितनी बहाल होगी इसका जवाब नहीं लाया जा सकता है। अंदाजा फरमाइए और गौर करिए, जब मक्कतुल मुकर्रमा पर आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे और गलबा हुआ था मुसलमानों का, सरकार ने सारे बुतों को अपने दस्ते करम से तोड़ा था, एक को छोड़ दिया था और छोड़ के हजरत अली से कहा था मैं चाहता हूं कि इसे तुम तोड़ दो। अली ने कहा या रसूल अल्लाह आपने सबको तोड़ा है, आप भी इसे तोड़ दे। फरमाते बड़ा ऊंचा है, मेरा हाथ और हाथ का कुल्हाड़ा वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो अली ने हाथ बांध लिया और अदब से कहते हैं कमाल है जिसके दस्ते करम का ये हाल है कि वो अगर मेरी नमाज असर कज़ा हो तो सूरज को अपनी उंगलियों के इशारे से बुलाकर असर के वक्त की शुरुआत तक खींच के कर देता है। वो जिसके लिए चैलेंज हो और खड़ा हो जाए आदमी, इस बात पर आमादा हो जाए कि अगर आप नबी हैं तो मोजज़ा दिखाए और 14वीं चांद के सीने को फाड़ दें, तो वो जब अपनी उंगली का इशारा फरमाए तो चांद का सीना फट जाए और चांद दो टुकड़ों में बट जाए। सुबह क़यामत तक चांद के पेट में उसके सीने में निशान बाकी रहेगा। या रसूलल्लाह जिसके दस्ते करम का ये हाल है वो कहता है मेरा हाथ इसके सर तक नहीं पहुंच रहा है, मेरे आका क्या फरमा रहे हैं? सरकार ने कहा मैं चाहता हूं अली तुम इसे तोड़ो। अली ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अर्जी पेश करता हूं, मैं बैठ जाता हूं, आप मेरे कांधे पर सवार हो जाएं और मैं खड़ा होता हूं तो फिर आप इसे तोड़ दे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं नबी हूं और ये वजन ये बार नबूवत की है, ऐ अली मुनासिब नहीं होगा, मैं चाहता हूं तुम मेरे कांधे पर बैठ जाओ।
تو حضرت علی نے یہ فرمان قبول کر لیا، حکم عدولی نہیں کی، آپ تابعداری میں ادب سے کھڑے ہو گئے، سرکار بیٹھے تو علی المرتضی رضی اللہ عنہ مصطفیٰ جان رحمت کے شانے پر بیٹھ گئے، اور اب جا کر اس بت کا تھوبڑا توڑا، جب اسے توڑ کے زمین پر گرا دیا تو آقا مسکرا کے فرماتے علی کہاں تک پہنچے ہو؟ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو عرش اعظم کا پایا پکڑ کے کھینچ، بے شک سبحان اللہ، عرش اعظم کا پایا پکڑ کے کھینچ دوں، آپ آرڈر کریں تو اسے کھینچ کے نیچے کر دوں۔ رب نے کہا ضرورت نہیں ہے، تم خود نیچے آ جاؤ۔ تو حضرت علی آپ کے شانہ نبویہ سے زمین پر کودے، جب کودے تو ذرا زمین پر پاؤں پڑ گیا، گھٹنا پڑا زمین پر، تو اٹھے، دھول جھاڑ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ نبی نے کہا یہ مسکان کیسی ہے، مسکراہٹ کیسی ہے، مسکرا کیوں رہے ہو؟ تو علی نے کہا عرش اعظم سے میں کودا یا رسول اللہ اور مجھے کچھ نہیں ہوا، اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ یہ واقعہ اس زد میں اور اس معاملے میں نہیں تھا، مگر بتا کر بتانا چاہتا ہوں کہ جب علی کو بٹھال کر عرش اعظم تک مصطفیٰ پہنچا رہے ہیں تو حسن کو بٹھالا ہوگا، حسین کو بٹھالا ہوگا، مدینے کی گلیوں میں ٹہلایا ہے، دنیا کو بتایا ہے کہ ان کے درجات یہ ہیں کہ میرے کعبے پر سوار ہو کر عرش اعظم تک پہنچ رہے ہیں، جس کے درجے عرش اعظم تک اعلیٰ و بالا ہو، جن کی شہرت اتنی باعظمت ہو، اس کے وقار کا اندازہ یہ فرش و زمین والے کیا لگا سکتے؟ بے شک سبحان اللہ۔ آئیے اور غور کریے، آئیے میں عرض کروں، ایسے ہی آپ کی چچی حضرت ام الفضل ہیں، ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، حضرت عباس کی بیوی ہیں۔ وہ آتی ہیں گھبرائی ہوئی، عرض کرتی یا رسول اللہ میں بہت زیادہ بیتاب ہوں۔ سرکار نے کہا بات کیا ہے؟ کہتی میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس خواب سے بے چین ہوں، تکلیف اتنی ہے، تڑپ اس طرح ہے، بے چینی کا حال یہ ہے کہ میں اسے بیان کرنے سے پرہیز کر رہی ہوں، جرات نہیں ہو رہی ہے کہ بیان کر سکوں۔ آقا علیہ السلام مسکراتے ارشاد فرماتے چچی کہو تو صحیح خواب کیا ہے؟ جتنا بھی ہے اب تو تم آ گئی ہو نا، بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا آپ کے بدن کا حصہ کاٹا گیا ہے اور کاٹ کے میری گود میں ڈال دیا گیا ہے۔ سرکار مسکرائے اور کہی خواب بھیانک نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اما سنو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی کے گھر بیٹا پیدا ہوگا، میری فاطمہ کے گھر لال پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں رکھا جائے گا، اس کی تعبیر یہی ہے۔ پھر ہوا یہ کہ حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک دوسرا بیٹا پیدا ہوا جسے دنیا حسین کہتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی چچی یعنی ہم سب کے آقا داتا ماوا ملجا کی چچی ام الفضل کی گود میں رکھا گیا۔ اب سرکار کو خبر دی گئی، آقا علیہ السلام تشریف لائے تو دائی کا کام ام الفضل کر رہی تھی، ان کی گود میں امام حسن تھے، لے کے حاضر ہوتی ہے۔ رسول گرامی قدر نے بچے کو تھاما اور مسکرا کے اپنی چچی کی طرف دیکھا، ارشاد فرماتے ہیں چچی میں نے کہا نہیں تھا خواب تمہارا بے چین کن نہیں ہے، گھبراؤ نہیں، میرے گھر میرا نواسا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں رکھا جائے گا۔ یہی تعبیر ہے جس کا ذکر میں نے تم سے پہلے کیا تھا۔ اب اپنی گود میں لیتے ہیں، لے کے مسکراتے ہیں، ماتھے کے بجائے گلے کو چومتے ہیں، خاتون جنت کی نگاہ پڑ رہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت بوسہ دے رہے ہیں، حضرت امام حسن کو بھی بوسہ دے ہی رہے تھے، علی پہلو میں کھڑے تھے، فرما رہے تم نے نام نہیں رکھا، عرض کرتے میری کیا جسارت و ہمت ہے۔ اتنے میں پھر جبریل اتر پڑے، ادب سے عرض کرتے یا رسول اللہ رب نے خوشخبری بھی دی ہے، ساتھ میں بشارت بھی عطا کی ہے، اور رب نے فرمایا ہے یہ وہ بیٹا ہے، یہ وہ بیٹا ہے جس کا نام جنت کا نام امام حسین ہوگا، یہ حسین نام سے نامزد ہوگا، عبرانی میں شبیر کی عربی حسین ہے، حسین نام رکھا جائے گا۔ ہارون کے بیٹے کا نام شبیر تھا، بڑے بیٹے کا نام شبر تھا، اب شبر کے نام پر حسن رکھا گیا، بڑے بھائی کا نام، چھوٹے بھائی کا نام شبیر کے نام پر حسین رکھا جا رہا ہے۔ اور پھر جبریل کہتے ہیں کہ ان ناموں کو میرے رب نے جنت میں چھپا کے رکھا تھا، آج تک
عربی میں اس طرح کا نام نہ حسن نہ حسین، زمین پر کسی شخص کا نام یہ نہیں ہوا، کوئی فرد حسن و حسین کے نام سے نامزد نہیں ہوا، یہ نام خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں کے لیے اتارا گیا ہے۔ اب ذرا آپ ٹھہریں اور غور کریں، کتنا پاکیزہ اور منزہ نام ہے۔ آپ جانتے ہیں جبریل کون ہے؟ حضرت جبریل تمام فرشتوں کے سردار، طائر صدرہ ہے، بسم اللہ کے با سے والناس کی سین تک پورا قرآن مصطفیٰ جان رحمت پر لے کر اترنے والے کا نام جبریل ہے، اما وحی لے کر آنے والے کا نام جبریل ہے، نزول کلام الہیہ لے کر آنے والے کا نام جبریل ہے۔ جب جبریل قرآن کی آیتیں وحی کی شکل میں لے کر آتے ہیں تو اندازہ کرنا حسن و حسین کا نام بھی جبریل لائے تھے، گویا یہ نام ایک آیت ہے، وہی ہے، رب کی جانب سے الہا ہے جو اتنا عظیم تر بنا دیا گیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ رحمت نے امام حسین کے کان میں بھی اذان پڑھی، بائیں کان میں تکبیر پڑھی اور کہتے یہ آواز تمہارے نانا رب کے محبوب کی ہے، بیٹا اس کی لاج رکھنا ہوگی۔ امام حسین نے چونکہ زبان حال سے گویا نہیں تھے، اپنے دماغ و خیال سے عرض کیا ہوگا میرے نانا اس کی لاج کا حال یہ ہوگا کہ تا قیامت دنیا دیکھے گی کہ حسین نے مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان اور ان کی زبان فضیلت پر زبان سے جو اذان سنی تھی اس کی آبرو اور عزت کا حال یہ رکھا کہ وہ مدینہ شریف کے مسجد نبوی میں تو نماز پڑھتا ہی تھا، مکہ المکرمہ کے صحن میں سجدہ کرتا ہی تھا، عابد و زاہد کے نام سے شہرت پائے ہوئے ہی تھا، لیکن جب کرب و بلا کی ریتیلی زمین پر گیا تو وہاں بھی وہ سجدہ اور نماز نہ چھوڑا، عبادت کا ایسا مینارے کوئی ہمالا قائم کر دیا کہ دنیا حیرت میں ہے، تاریخ میں ایسا کوئی ساجد نہیں ملتا جیسا حسین کو سجدہ کرنے کا رب نے حق ادا فرمایا۔ سبحان اللہ فرمایا اور غور کریں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ السلام نے لیا، لعاب ڈالی، عجوہ کھجور کھلایا اور پھر آنکھیں برس پڑی۔ مصطفیٰ جان رحمت کے چشمان مبارک سے آنسوؤں کے قطرات موتی کی لڑی بن کے ٹپک رہے تھے، ریشہائے مبارکہ کو بھگوتے ہوئے آپ کی گود میں گر رہے تھے۔ حضرت خاتون جنت کی نظر پڑی، عرض کرتی ابا حضور جب حسن پیدا ہوا تھا تو آپ نے اس کے ماتھے کو چوما تھا، آپ نے اس کے ماتھے کو چوما تھا، اس کے رخسار کو بوسا دیا تھا، اب جب حسین پیدا ہو رہا ہے یا رسول اللہ تو آپ اس کے گلے کو چوم رہے ہیں، مزید آپ کی آنکھیں ٹپک رہی ہیں، برس رہی ہیں، بات کیا ہے؟ سرکار نے اپنی نگاہیں جھکائیں، اپنے آپ کو سنبھالا، پھر ارشاد فرماتے ہیں میری بیٹی یہ بظاہر تمہارا لال ہے مگر یہ دونوں میرے اپنے بیٹے ہیں، میری نسل انہی بچوں سے چلے گی، سیدوں کا طریقہ کار انہی کے قدم اور چوکھٹ سے پھیلے گا۔ حالات یہ ہیں کہ جب اسلام پر آندھی و طوفان اپنا گھیراؤ کرنا چاہیں گے، اسلام کے اصولوں میں تبادلے کی کوشش کی جائے گی، قرآن کی آیتوں کو مسخ کرنے کا مزاج بنایا جائے گا، شراب عام ہو جائے گا، زناکاری عروج پر ہوگی، لوگ تاش کی پتیوں کو اپنا معیار سمجھنے لگیں گے، تب میرا حسین اس کی مخالفت میں کھڑا ہوگا اور مدینے میں نہیں رکے گا، مکہ المکرمہ سے بھی ہٹ کر یہ ریتیلی زمین عراق پر جائے گا اور عراق کے میدان نینوا میں اسے آندھیاں گھیر لیں گی، طوفان اسے اپنی زد میں لینا چاہے گا مگر یہ اس طرح قائم و دائم ہوگا کہ یہ اپنی گردن دے دے گا، اپنی اولاد کی گردنیں دے دے گا، اپنے اہل و عیال کی گردنیں دے دے گا اور سب کا خون دے کر اسلام کی ایسی محافظت فرمائے گا، قرآن کی ایسی حفاظت فرمائے گا، اعلائے کلمت الحق کی سربلندی کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بہا کر دنیا کو بتا دے گا اما ہم نے اسلام قرآن کو پانی سے نہیں خون سے سینچا ہے، اس لیے جس کی سینچائی خون سے ہو اس کی ہریالی پر کبھی داغ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں غمگین ہوں، اس لیے میں بے چین ہوں، اس لیے میرا دل تڑپ رہا ہے، یہ وہی بیٹا ہے جو اپنی گردن دے دے گا۔ اب ذرا اندازہ کرنا اور غور کرنا، حضرت امام حسین اپنی کمر سے لے کر پاؤں کے ناخن مبارک تک مصطفیٰ جان رحمت کی